اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم باطنی دنیا کی ایک اہم حقیقت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم کیا چیز ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو اور اعظم کہتے ہیں بڑے کو۔ اصطلاحی معنی و مفہوم میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جو خاص لفظ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ اسم اعظم عطا ہو جائے، اس اسم اعظم کی حقیقت معلوم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو منظور فرما دیتا ہے اور جو کام جس وقت چاہے وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی اور حقیقت پہ مبنی ہے۔ خواص اس کے اسرار و رموز سے واقف ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اندر اس کے حوالے سے مختلف قسم کی کہانیاں اور مختلف قسم کی خواہشات اور مختلف قسم کی سٹوریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور دوسرے وہ کلمات جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پہ، جب تخلیق آدم ہو رہی تھی تو اس وقت فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پہ فوقیت عطا کی، تو وہ اسماء کے نام تھے، وہ چیزوں کے نام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیے۔ تو اس خاص علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو افضل قرار دیا۔ یعنی آدم اگر افضل قرار پائے تو وہ جاننے کی وجہ سے تھے۔ یہ جاننے کا تجسس، یہ جاننے کا شوق انسان میں ازلی طور پہ پایا جاتا ہے۔ یعنی علم کا شوق ظاہری علم ہو یا باطنی ہو، یا ہر راز تک پہنچنا، یہ انسان کی جبلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی رکھ دیا تھا کہ انسان ہر راز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بعض حدیث کی تشریعات میں اور صوفیاء کے اقوال کے مطابق یا حی و یا قیوم کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ بعض صوفیاء نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اسم اعظم کہا ہے۔ بعض صوفیاء نے سورہ اخلاص کو اسم اعظم کہا ہے، اور بعض صوفیاء اور بزرگان دین نے آیت الکرسی کو اسم اعظم کہا ہے۔ اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے من کی دنیا میں ہر انسان کے نام کے حوالے سے خصوصی طور پہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز یوز کر کے علم العادات کے حساب سے اس کے نام کے حروف کی تعداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم کر کے کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے اسم اعظم الگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کا نچوڑ حاصل کیا جائے، اگر انسان آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین متین کی صحیح تعلیمات کے ساتھ اسم اعظم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میرے نزدیک اور ہمارے مشائخ بزرگان دین کے نزدیک، ہمارے پیر و مرشد کے نزدیک اسم اعظم یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ انسان جب اللہ کو پکارتا ہے، جتنی محبت کے ساتھ پکارے گا، جتنی وارفتگی کے ساتھ پکارے گا، جتنے خلوص کے ساتھ پکارے گا، تو وہی اللہ کا نام اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ لیا جائے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ مقبول ہے جو تھوڑا ہو لیکن باقاعدگی کے ساتھ ہو، یعنی معمولات کی پابندی کے ساتھ ہو۔ اسی لیے بزرگان نقشبند فرماتے ہیں کہ کرامت سے استقامت افضل ہے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام بلند کر رہے ہیں، تو اللہ کا نام جب آپ بلند کر رہے ہیں تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ کریں تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ لیکن دوسری طرف
جو اسم اعظم کا ایک خاص راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ اسم اعظم کی حقیقت سے وہ آدمی روشناس ہو جاتا ہے جو اللہ کا نام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. یعنی اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں فلاں بیماری سے بچ جاؤں، فلاں حاجت پوری ہو جائے، فلاں خواہش پوری ہو جائے، فلاں منزل حاصل ہو جائے، فلاں عہدے تک پہنچ جاؤں، تو یہ چیزیں تو اس کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی رضا اسے نہیں ملے گی. وہ اسم اعظم کی حقیقت سے روشناس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رازوں سے اسی آدمی کو مستفید فرماتے ہیں جو بے غرض ہو کے اللہ کو پکارتا ہے. غرض مند ہو کے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو صوفیاء کی دنیا میں اللہ والوں کے نزدیک ان کی غرض تو پوری کر دی جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کا عرفان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معرفت ان کو کبھی بھی عطا نہیں ہوتی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بغیر غرض کے، بغیر خواہش کے اور بغیر کسی تمنا کے اللہ کا نام اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے ساتھ پکارا جائے تو یقیناً وہی نام اس انسان کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. آج عوام میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہو چکی ہیں اور جعلی قسم کے عاملین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سب قسم کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، لیکن عوام میں ایک حقیقت واضح کر دینی چاہیے کہ اللہ کا نام اللہ کی رضا کے لیے بلند کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. باقی وہ اللہ ہمارا رب ہے، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر ہماری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ہمیں اس اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اگر قبول نہ کرے تو اگلے جہان میں اس کا بہتر ہمیں نعم البدل عطا فرمائے گا. لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی شوق، اللہ کی رضا اور للہیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے مقام پہ وہ بندہ فائز ہو جاتا ہے. مخلوق خدا کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے بلند کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو درود و سلام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کریں. آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی، آپ کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف اپنے دنیاوی مقاصد کو پورا کرنا، اپنی نوکریاں حاصل کرنا، اپنے بزنس کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. آپ کوئی حقیقت کا سودا نہیں کر رہے، آپ اعلیٰ و عرفہ سودا نہیں کر رہے. جو اعلیٰ و عرفہ سودا کرتے ہیں، جو ابدیت کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بس اسم اعظم کی جو حقیقت ہے وہ یہی حقیقت ہے کہ اسم اعظم یہی چیز ہے کہ اللہ کا نام اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو کر اللہ کا نام بلند کیا جائے تو یہی نام آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہر قسم کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.